ابو ہریرہ اور حکیم بن حزام رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو بے پرواہی کے ساتھ دیا جائے، اور شروع کرو اس شخص سے جس کا نفقہ تم پہ واجب ہو۔ رواہ البخاری، اسے بخاری نے روایت کیا، اور رواہ مسلم، اور اسے مسلم نے روایت کیا۔ یعنی جب تم صدقہ کرو تو سب کچھ نہ دے ڈالو بلکہ اپنے لیے بھی کچھ باقی رکھو۔ اور دوسرا معنی جیسے کہ یہاں ہوا ہے کہ جو بے پرواہی کے ساتھ دیا جائے، یعنی انسان جب دے تو پھر نیکی کر دریا میں ڈال، بھول جاؤ۔ ایسا نہیں کہ تم دینے کے بعد پیچھا کرنا شروع کر دو، لینے والے پر احسان جتاؤ یا اس کو اذیت دو۔ اور اسی طرح ابتدا اس سے کرو جو تمہارا قریبی ہو، یعنی جن کی کفالت تم پہ فرض ہے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے۔ اب یہاں پر بہترین صدقہ نمبر 1 اس شخص کا صدقہ جو دل کے اطمینان کے ساتھ خرچ کرے، دے کے بھول جائے، لینے والے کو دکھ نہ دے۔ اس کو کیوں بہترین صدقہ قرار دیا گیا؟ اس کو اچھا صدقہ کیوں کہا گیا کہ یہ اچھا صدقہ ہے؟ بہترین صدقہ وہ ہے کہ جب آپ دیں تو دینے کے بعد آپ خود محتاج نہ ہو جائیں۔ قرآن پاک میں اس کے بارے میں ایک آیت آتی ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اسے روکا گیا، سب کچھ دے ڈالنے سے روکا گیا ہے۔ کیوں؟ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، ورنہ تم خود عاجز، محتاج، درماندے، ملامت زدہ ہو کے بیٹھ جاؤ گے، خود لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے لگو گے۔ اور بہترین صدقہ کون سا ہے؟ جو تم سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتے ہو۔ اب گھر والوں پہ خرچ کرنا فرض ہے، تو فرض کی ادائیگی پر اجر بھی زیادہ ہے۔ جب آپ باہر دینے لگے تو پہلے دیکھ لیں کہ گھر والوں کے پاس ہے یا نہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو عام حالات کے لیے ہیں اور کچھ ہیں جو خاص حالات کے لیے ہوتی ہیں۔ ہر حکم کے اندر استثنائی صورتیں موجود ہوتی ہیں۔ جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر نے جب سب کچھ دیا تو وہ ایک ایمرجنسی کی کیفیت تھی۔ اس وقت دین کے جغرافیائی سرحدیں جو ہیں ان کی حفاظت بھی مقصود تھی۔ اگر اس وقت مال خرچ نہ کیا جاتا اور بیوی بچوں اور گھر کو دیکھا جاتا تو پھر اگر دین ہی باقی نہ رہتا تو باقی کیا باقی رہتا۔ تو ایک بڑی ضرورت آ گئی سامنے، اور بعض اوقات میں بھی بھوکا، دوسرا بھی بھوکا، لیکن دوسرے کی بھوک میری بھوک سے زیادہ ہے، دو ضرورتیں سامنے آ گئی، تو پھر کیا دیکھا جائے گا؟ کس کی ضرورت زیادہ ہے تو وہاں خرچ کیا جائے گا۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جب اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے اور اس سے ثواب کی توقع رکھتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہی شمار ہوتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات، کتنا خوبصورت ہے یہ دین۔ آپ اپنے فرائض ادا کریں لیکن احسان جتا کے نہیں۔ اپنے گھر والوں کو دے رہے ہیں لیکن ان پہ بھی احسان نہیں۔ بہت سے والدین کو دیکھا گیا کہ وہ بچوں کی تعلیم پہ اگر خرچ کرتے ہیں تو جینا حرام کر دیتے ہیں ان کا، تم پہ اتنا 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 خرچ کر چکے ہیں۔ ایون اپنی اولاد کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ بھی احسان کریں تو جتانا نہیں چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بچوں پر بھی آپ خرچ کرتے ہیں، اور خاص طور پر اگر ماں خرچ کرتی ہے، کیونکہ باپ پر تو فرض ہے ہی، اس کو تو فرض ادا کرنے کا اجر ملے گا، لیکن اگر ماں محنت کر کے بچوں کو پال رہی ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے، صدقے کا بھی اور قرابت داری کے حق کا بھی۔ اصل چیز کیا ہے پھر اجر کے اضافے میں؟ اصل بنیاد کس چیز کی ہے؟ نیت کی۔ آپ کوئی کام کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 دینار وہ ہے جو تو خدا کی راہ میں خرچ کرے، 1 دینار وہ ہے جس کو تو غلام آزاد کرنے میں خرچ کرے، 1 دینار وہ ہے جس کو تو مسکین پر صدقہ کرے، 1 دینار وہ ہے جس کو تو اپنے اہل پر خرچ کرے۔ ان سب میں اپنے اعتبار سے سب سے بڑا دینار وہ ہے جس کو تو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے۔ آپ سب کو ایک وعدہ کرنا ہوگا مجھ سے، سب بیٹوں والی مائیں اپنے بیٹوں کو یہ حدیث لفظ پڑھائیں گی۔ سب ساسیں جو اس وقت ساس بن چکی ہیں خاص طور پر بیٹوں کو یہ حدیث سنائیں گی۔ یہ قرض ہے آپ پر۔ آپ کو پتا ہے بہت سے جھگڑے کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ جب مرد حضرات اپنی ذمہ داری نہیں پوری کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ اس میں ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ بیٹا کرنا چاہتا ہے، ماں نہیں کرنے دیتی، کہتے سب کچھ بیوی کو ہی دے ڈالو گے، سب کچھ بچوں پہ خرچ کر ڈالو گے۔ ٹھیک ہے، اس میں اعتدال چاہیے، سب کچھ بچوں اور بیوی کے لیے نہیں، لیکن ان کی ذمہ داری پوری کرنا۔ اگر مائیں یہ تعلیم اپنے بچوں کو دیں گی اور بچے آگے اپنی بیویوں کا اور بچوں کا خیال کریں گے، ان کا دھیان رکھیں گے، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ گھر میں خوشی ہوگی، گھر میں سکون ہوگا، تو آپ سب کام اچھے سے کر سکیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے دوسروں کو دیا جاتا ہے
اس سے کیا ہوتا ہے نقصان. جو لے کے جاتے ہیں ان کے لیے دلوں میں نفرت اور عداوت پیدا ہوتی. مائیں یہ تو بیٹوں کو ضرور سکھاتی ہیں, دیکھو بہن ہے تمہاری, اس کو بھی دینا ہے, یہ بھانجے ہیں, یہ بھتیجے ہیں, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, سب کو دینا. نہیں سکھاتے تو کیا نہیں سکھاتے, بیوی کو بھی دینا. بیوی کا اگر وہ شوہر دل جیتیں گے تو کس کو فائدہ ہوگا؟ بالکل مدر ان لا کو ہی فائدہ ہوگا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیویاں پھر واحد وارث بننا چاہیں سارے مال کی. دیکھیے مرد حضرات عام طور پر ان معاملات میں بیوی پہ بہت انحصار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جدھر تم چاہو دے دو. اکثریت کو میں نے یہ دیکھا ہے, جو چاہو کرو. اب عورت کے ہاتھ میں ایک چیز آ گئی, اب ایک اور آزمائش, ہر نعمت آزمائش. اب اس پہ کیا فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ سارا کچھ چھپا کے اپنے پاس ہی نہ رکھ لے. پھر اگین جب بہو پہ بات آتی ہے تو بہو اور بیٹی کے یا نند بھاوج کے آپس میں تعلقات کیوں خراب ہوتے ہیں؟ مثلا شوہر نے کچھ دیا, بہن کو نہیں دکھانا, چھپانا ہے. ساس سے بھی چھپانا ہے, اس سے بھی چھپانا ہے, اس سے بھی چھپانا ہے. اس کے کوئی وجوہات ہو سکتے ہیں, لیکن ان مسائل کو کم کرنے کے لیے اصل جو چیز چاہیے وہ دلوں کا بڑا ہونا ہے. جو لے جاتا ہے لے جائے, میرا حصہ کوئی بھی نہیں لے جا سکتا. میں نے انشور کرایا ہوا ہے, کوئی نہیں لے جا سکتا میرا. جو میرے حصے میں وہ آئے گا, اور اگر اللہ ہی نے نہیں لکھا میرے حصے میں, کسی کو دینے کی توفیق نہیں ہوگی, چاہے میں ٹکرے مار کے مروں, نہیں مل سکتا, لکھا ہی نہیں میری قسمت میں. تو اس لیے ان معاملات میں تھوڑی بے پرواہی کی بھی ضرورت, تھوڑی نہیں بلکہ بہت, دلوں کی وسعت کی بھی ضرورت ہے. شوہر رازق نہیں ہوتے, رازق کون ہے؟ اللہ. اگر وہ ہمیں دینے کی بجائے ماں کو دے رہے ہیں, بہن بھائیوں کو دے رہے ہیں, باہر کہیں دے رہے ہیں, تو اس پہ بہت جلنے کوڑنے کی ضرورت نہیں. جو آپ کا وہ آ جائے گا, جو اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے وہ کہیں سے بھی آئے گا. تو جب تک ہم بھروسہ اللہ کی ذات پہ نہیں کریں گے نا تو بات نہیں بنے گی. یاد رکھیے کوئی بھی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک کہ دو طرفہ, دونوں طرف سے دل نہ بڑا کیا جائے, دونوں فرائض ادا کرنے میں نہ لگ جائے. اگر دونوں حقوق مانگنے میں لگ گئے تو مسئلہ خراب ہوگا. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کا بھی اجر بتایا گیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہل و عیال پہ خرچ کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے. اور ذمہ داری میں نے آپ پہ امانت ڈال دی ہے, بیٹوں کو یہ حدیث سنانی ضرور ہے اپنی زبان سے. حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دینار جس کو آدمی خرچ کرتا ہے وہ دینار ہے جس کو وہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے, اور وہ دینار جس کو وہ اپنے اس جانور پہ خرچ کرتا ہے جس کو پالا ہے اس نے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے, اور وہ دینار جس کو وہ خرچ کرتا ہے اپنے دوستوں پر اللہ کے راستے میں. اسے مسلم نے روایت کیا. اب آپ دیکھیے کہ پھر سب سے پہلے گھر والوں کی بات ہے. گھر والوں کو مطمئن کرو, کیونکہ جب انسان گھر والوں کو مطمئن کر دیتا ہے نا تو وہ اس کے مددگار بن جاتے ہیں. جب وہ مددگار ہو جاتے ہیں تو ان سے بہتر مددگار پھر کوئی نہیں ہوتا. آپ کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ اگر گھر کے اندر چخبخ ہے, گھر کے اندر کھینچا تانی ہے, تو آپ باہر کتنا بھی سکون کا وقت گزار کے آئیں, جب تک گھر میں سکون نہیں تو زندگی بیکار ہے. گھر میں سکون لینے سے نہیں دینے سے آتا ہے. آپ دینے والے بن جائیں, خدمت کرنے والے بن جائیں, محبت کرنے والے بن جائیں, دینے والے بن جائیں, تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری خوشیاں جو آپ کروڑوں میں نہیں خرید سکتے وہ آپ کے حسن سلوک سے آپ کو ملنے لگیں گی, آپ کی بے نیازی سے آپ کو ملنے لگیں گی, آپ کے اللہ پہ توکل اور بھروسے کی وجہ سے آپ کی طرف پلٹیں گی. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ سب سے افضل دینار گھر والوں پہ خرچ کرنا. آپ نے گھر والوں کو کھلا دیا, پلا دیا, ضرورت کی چیزیں دے دی, پوری کر دی, وہ مطمئن ہے. اب آپ نکلیے باہر جانے کے لیے سواری چاہیے, اور سواری اللہ کے دین کے لیے. آج کل کوئی دابہ یعنی کوئی جانور وغیرہ, جیسے گھوڑا گدھا تو نہیں ہوتا, لیکن گاڑیاں شاید گھوڑوں گدھوں سے بھی زیادہ خرچہ مانگتی ہیں. ہر تھوڑے دن کے بعد پیٹرول کی قیمت اوپر چلی جاتی. جب اوپر جاتی تو آپ سوچتے ہیں اوہ میرا فلاں اور فلاں وزٹ, اس کا کیا بنے گا. پہلا خیال یہ نہیں آتا گھر کے کاموں کو, کیا پہلا یہ آتا اوہ اب تو شاید میں پڑھنے نہ جا سکوں, اب تو شاید میں فلاں جگہ درس پہ نہ جا سکوں, پیٹرول بہت مہنگا ہوگا. اب یہ جو آپ صدقہ باہر ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں, وہ صدقہ اپنے ہی گاڑی میں کریں, یا گاڑی کی مرمت. آپ کو پتا ہے کہ گاڑی کی مرمت بھی پھر ہزاروں مانگتی ہے, اسی گاڑی پہ لگائیں. اگر آپ کو کسی اور کو دینے کی نہیں بھی فرصت ملی تو جو گاڑی آپ اللہ کے راستے میں استعمال کر رہے ہیں وہ پیٹرول کھائے یا موبائل یا پھر مرمت, سی این جی, واٹ ایور, وہ کیا ہے, فی سبیل اللہ, صدقہ ہے. گاڑی پر لگانا صدقہ ہے. اور اگر آپ صدقے کی نیت سے لگائیں گے کہ یا رب یہ سواری اللہ کے راستے میں مجھے دور دور لے جاتی ہے, تو بہترین صدقہ ہے. اور پھر
اور بھی اچھا اگر اس گاڑی پہ آپ کچھ اور لوگوں کو بھی سوار کر لیں یا کسی کو دے دیں استعمال کے لیے. وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اب جب آپ اللہ کے راستے میں نکلتے تو اکیلے کہاں نکلیں گے؟ اکیلے تو نہیں نکل سکتے، ساتھ ہوں گے نا ساتھی. جب ساتھی ساتھ ہوں گے، کسی کو کھانا چاہیے، کسی کو سواری چاہیے، کسی کو کتاب چاہیے، کسی کو کچھ چاہیے. پہلے گھر والوں کو مطمئن کیا، پھر راستے کا انتظام کیا، پھر جہاں گئے وہاں جو آپ کے ساتھی ہیں ان کی ضروریات کا خیال رکھا. بہترین صدقہ. آپ کو حدیث یاد ہے جس میں آتا ہے کہ بندوں کی محبت اگر چاہیے تو کیا کرو؟ جو کچھ بندوں کے ہاتھ میں ہے اس سے بے نیاز ہو جائے. بندے تم سے محبت کرنے لگیں گے، اور جب تک تم بندوں کے ہاتھ کی چیز کے پیچھے پڑے رہو گے محبت نہیں ملے گی ان سے. اور ونس وہ محبت کرنے لگ جائیں تو پھر آپ دیکھیں ان سے آپ کچھ بھی کروا سکتے ہیں، پھر مشکل نہیں ہوگا. ہم گھر والوں سے کھینچا تانی جب رکھتے ہیں تو نتیجتاً نہ وہ ہماری مانتے نہ ہم ان کی مانتے ہیں. تو گھروں کی کشمکش دور کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے مال اہم کردار ادا کرتا ہے. جو دینے والے نہیں ان کو دے کر سکھائیں. بعض لوگوں کو دینا آتا ہی نہیں، سیکھا ہی نہیں، بچپن سے ہی بخل پہ ٹریننگ ہے. اور سب سے بڑی بات ہی نا کہ اگر ماں باپ صرف یہ چند حدیثیں بھی بچوں کو سکھا دیں، بچپن میں ہی ذہن میں ڈال دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ بڑے ہو کر وہ دل اتنے تنگ نہیں رہیں گے. اور جب ماں باپ یہ سکھائیں کہ نہیں بس جمع کرو، اکٹھے کرو، بچاؤ، کسی کو دینے کی ضرورت نہیں، پہلے اپنا آپ دیکھو، کیونکہ عموماً تو ٹریننگ اسی ڈھنگ پہ ہوتی ہے نا. تو پھر بڑے ہو کر عادت ہی نہیں ہوتی دینے کی، لہٰذا گھروں کے اندر ایک مسلسل جنگ کی کیفیت رہتی، رونا دھونا باقی رہتا ہے. عملی طور پر بچوں کے ہاتھ سے دلوانا شروع کریں، بہن بھائیوں کو دلوائیں، کیونکہ عام طور پر فقیر کو پھر بھی دے دیتے ہیں بچے، لیکن بہن بھائی کو چیز نہیں دیں گے. تو بہن بھائیوں میں شیئرنگ کی عادت ڈالیں، یہ چیز تمہارے لیے اور یہ چیز سب کے لیے. ہمارے والد جب کوئی چیز گھر میں لاتے تو بچوں سے کہتے سب کو تقسیم کرو، کوئی ڈرائی فروٹ ہو، کچھ بھی، تو کہتے اچھا آج فلاں تم ادھر آؤ، سب کو دو. اس سے دینے کی عادت پڑتی اور اپنوں کو دینے کی عادت پڑتی، ورنہ انسان اپنوں کو دینے میں بعض اوقات زیادہ بخیل ہوتا ہے. دسترخوان سے یہ ٹریننگ شروع کی جائے. ہمارے والد ہمیں کہتے تھے کہ عید تمہیں رمضان میں مل جائے گی، کیونکہ رمضان میں ثواب زیادہ ہوتا ہے، تو میں تم لوگوں کو عید رمضان میں دینا چاہتا ہوں. ہمیں ہمیشہ عید ایک دن پہلے مل جاتی تھی، 2 دن پہلے. جب مل جاتی تھی تو پھر کہتے تھے اب تم اللہ کے راستے میں نہیں دو گے، پھر ہم ہی سے نکلواتے تھے. تو اس وقت تو دل بہت تھوڑا ہوتا تھا کہ یہ کیا مشکل ہے. تو یہ ہے کہ یعنی گھر میں کوئی ایسی چیز رکھ لیں جس میں ڈالتے جائیں بچے، کوائنز ڈالنے کا، کوئی برتن، کوئی پاٹ، کوئی اینی تھنگ. اور پھر جب وہ بھر جائے تو پھر جا کے خود اپنے ہاتھ سے خرچ کریں، یعنی اللہ کے راستے میں دیں، جہاں بھی دلوانا ہو آپ کو. لیلۃ القدر میں عبادت گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا، یہ جو قیام کا لفظ ہے یہ قابل غور ہے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو آخری راتوں کی بہترین عبادت طویل نمازیں ہیں، لمبا قیام ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ جن لوگوں کو نماز نہ پڑھنا ہو پھر وہ بیٹھ کے کچھ ذکر اذکار کرتے رہیں، لیکن ساری نیکیوں میں سے بہترین نیکی جو اس رات میں کی جا سکتی ہے وہ طویل قیام. لیلۃ القدر کی سعادت سے محروم رہنے والا بہت ہی بد نصیب ہے. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم. رواہ ابن ماجہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا. یعنی جس نے یہ چانس مس کر دیا کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر، تو پھر اس نے کتنا بڑا موقع ضائع کیا، کتنا بڑا نقصان کیا. نیز فرمایا لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے، یعنی جو قسمت والے ہیں وہ اس کو پا لیتے ہیں اور باقی محروم رہ جاتے ہیں. اور پاتا کون ہے؟ جو کوشش کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، جو طلب رکھتا ہے.
لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنی چاہیے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کرو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خاص طور پر طاق راتوں میں اہتمام کے ساتھ عبادت ہونی چاہیے اور صرف 27ویں پر ہی اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اپنے اہل و عیال کو عبادت کے لیے خصوصی ترغیب دلانا مسنون ہے، یعنی صرف خود نہیں، بچوں کو، گھر والوں کو، اوروں کو بھی اس کی طرف توجہ دلائیں، جسے میں آپ کو توجہ دلا رہی ہوں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی دنوں کی نسبت عبادت میں زیادہ کوشش فرماتے۔ اگر لفظی ترجمہ دیکھیں تو زیادہ فورسفل ہے۔ یجتہد، آپ کوشش کرتے، محنت کرتے، فی العشر الاواخر، آخری عشرے میں، ما لا، جو نہیں، یجتہد، وہ کوشش کرتے تھے، فی غیرہ، اس کے سوا کسی اور میں، یعنی پورے سال کی عبادت ایک طرف اور اس آخری عشرے کی عبادت ایک طرف، یعنی اتنی زیادہ آپ کی توجہ اس عشرے میں عبادت کی طرف ہوتی تھی۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب رمضان کے آخری 10 دن شروع ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، کمر باندھ لیتے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کمر کس لو، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے، یعنی گھر والوں کو بھی ساتھ شریک کرتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ آخری عشرے کی تمام راتوں میں جاگنے کی فرصت نہ پانے والوں کے لیے لیلۃ القدر کا بھرپور ثواب حاصل کرنے کے لیے 2 اہم احادیث، یعنی اگر کسی میں اتنی ہمت نہ ہو یا ایسی مصروفیت اور مجبوری ہو کہ پورا آخری عشرہ اعتکاف نہیں کر سکتے یا خاص عبادت نہیں کر سکتے، تو پھر وہ کیا کریں؟ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قیام لیلۃ، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں امام کے واپس ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا، یعنی با جماعت تراویح ادا کی، اس کے لیے ساری رات قیام کا ثواب لکھا جائے گا۔ اس سے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله، رواہ مسلم۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی اس نے گویا نصف رات قیام کیا، اور جس نے نماز عشاء با جماعت ادا کرنے کے بعد صبح کی نماز با جماعت ادا کی اس نے گویا ساری رات قیام کیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تلاوت قرآن اور انفاق فی سبیل اللہ فرمایا کرتے تھے، یعنی نماز کے بعد 2 مزید نیکی کے کام کیا ہیں؟ قرآن کا کثرت سے پڑھنا، اور تلاوت کا معنی آپ سمجھتے ہیں اچھی طرح، اور انفاق فی سبیل اللہ کرنا۔ تو اطاعت نہ کرنا سراسر نقصان کا باعث ہے، تو آپ کی اطاعت دونوں سنتوں پر کرنی چاہیے۔ مطلب ایک تو وہ سنتیں ہیں جو ہدایت پر مبنی ہیں، جن میں آپ کو کلیئر دین کے احکامات ملتے ہیں، دوسری جو ہے وہ زائد ہوتی ہیں اور بہت ناپسندیدہ اور نہایت برا عمل شمار ہوتی ہیں۔ مثلا زائد سنتوں میں جو ان کی پیروی کرتا ہے اس کے لیے وہ عمل عبادت لکھ لیا جاتا ہے، اور جو ان کو چھوڑ دیتا ہے تو اس میں جو چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں اگر کسی سے کوئی چھوٹ جائے تو وہ شخص گناہگار نہیں ہوتا، لیکن مستقل طور پر نہیں چھوڑنی چاہیے۔ مثلا کھانے پینے بیٹھنے اور کھڑے ہونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، اگر ہم کوشش بھی کریں تو ساری چیزوں کا احاطہ نہیں کر پاتے، تو انسان سے جتنا ہو سکے اتنا اللہ کا تقوی اختیار کرے اور باقی معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے۔
لیکن یہ یاد رکھیے کہ شریعت کے جو معاملات ہیں، احکامات ہیں، عبادات ہیں، ان میں آپ کی اطاعت جو ہے وہ لازم ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں پڑھ رہا ہوں. یعنی اس درجے آپ کی سنت کی، آپ کے طریقے کی اتباع کرنا ہوگی. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے تو وہ ایسا مسلمان ہے جسے اللہ کا ذمہ اور اس کے رسول کا ذمہ حاصل ہے، لہٰذا تم اللہ سے اس کے ذمے میں خیانت یعنی بدعہدی نہ کرو، یعنی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے. یہ مطلب اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ سنتوں میں یا دین کے شرعی احکامات میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہ کریں یا کوئی نئی راہ نہ نکالیں. اس میں سے جتنا کہا گیا ہے اتنا کرنے کو ہی اپنے لیے کافی سمجھیں. پھر اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کسی اور کا حکم نہیں لے آنا چاہیے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی اور آپ کہتے ہیں کہ فلاں تو یہ کہتا ہے اور اس کام میں مجھے فلاں ڈاکٹر نے یہ حکمت بتائی تھی، تو اس طرح کی بات کرنا یہ آپ کی تعظیم کے خلاف ہے. ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. امام مالک کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا اے ابو عبداللہ میں کہاں سے احرام باندھوں؟ انہوں نے کہا ذوالحلیفہ سے، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا. اس نے کہا میں مسجد سے احرام باندھنا چاہتا ہوں. پھر امام مالک نے کہا ایسا نہ کرو. اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ مسجد میں قبر یعنی روضہ رسول کے قریب سے احرام باندھوں. امام مالک نے کہا ایسا نہ کرنا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ، کیونکہ تم ایک نئی راہ نکال رہے ہو، اور اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم اس کی فضیلت میں سبقت لے گئے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا، اور اس کے بعد جن جن کو آپ نے چھوڑنے کا کہا انہوں نے چھوڑا. پھر اسی طرح سنت کی پیروی صرف دینی معاملات میں نہیں ہوتی، دنیاوی معاملات میں بھی ہوتی ہے، اور اس میں بھی ہمیں آپ کے اتباع کا حکم دیا گیا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ کا انداز اختیار کرنا زندگی کو خوبصورت بنا دیتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اور انسان کی زندگی بہترین اسی وقت ہو سکتی ہے جب وہ سنتوں پر عمل کرنے والا ہو. بعض صحابہ تو اس درجے میں آپ کا اتباع کرتے تھے کہ اگر آپ کے کرتے کے بٹن کھلے ہوتے تو وہ بھی بٹن کھول لیتے تھے. عروہ کہتے ہیں میں نے سردی اور گرمی میں جب بھی معاویہ اور ان کے بیٹے کو دیکھا ان کے کرتے کے بٹن کھلے ہوتے تھے، یعنی آپ کی پیروی میں. حالانکہ یہ بالکل سراسر ایک دنیا کا معاملہ ہے، دین کا نہیں ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جس کام کی آپ نے رغبت دلائی اس کو بھی لازم پکڑ لینا چاہیے. زید بن خالد جوہنی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا. اسی وجہ سے زید بن خالد جب مسجد جاتے تو مسواک ان کے کانوں پر اس طرح رکھی ہوتی تھی جیسے کاتب کا قلم، اور جب اقامت ہوتی تو وہ نماز شروع ہونے سے پہلے مسواک کر لیتے، یعنی ایسے دانتوں میں پھیر لیتے. پھر اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک دعوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے. آپ کے سامنے شوربہ رکھا گیا جس میں کدو تھے، تو آپ کدو میں سے کھانے لگے کیونکہ آپ کو پسند تھا. انس کہتے ہیں جب میں نے یہ دیکھا تو میں کدو آپ کے سامنے کرنے لگ گیا تاکہ آپ اس کو اور کھائیں، اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں ہمیشہ کدو کو پسند کرنے لگا. جو کھانا بھی میرے لیے تیار کیا گیا جتنا بھی ہو سکا میں نے اس میں کدو کو ضرور شامل کر لیا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ نے جس چیز کو پسند نہ کیا اسے خود بھی ناپسند کرنا چاہیے. ابو ایوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کرتے تھے. ابو ایوب انصاری جب وہ واپس آتا یعنی آپ جو کھا لیتے اور باقی واپس آتا اور ابو ایوب کے سامنے وہ کھانا رکھا جاتا تو وہ اس جگہ کے بارے میں پوچھتے تھے جس جگہ آپ نے انگلیاں ڈال کر کھانا کھایا ہوتا تھا، پھر اس جگہ سے وہ خود کھاتے تھے. اور ایک دن ایسا ہوا کہ کھانے میں لہسن تھا جس پر آپ نے کھانا نہیں کھایا، تو ابو ایوب گھبرا گئے اور پوچھنے کے لیے آئے کہ کیا یہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا حرام نہیں لیکن یہ مجھے پسند نہیں. تو ابو ایوب کہنے لگے کہ مجھے بھی وہ چیز ناپسند ہے جو آپ کو ناپسند ہے، آئندہ میں بھی یہ نہیں کھاؤں گا. پھر اسی طرح جو کام آپ نے کیے صحابہ ان کاموں پر اپنے آپ کو پابند رکھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا ہے جب ہم کچھ نہیں جانتے تھے، اب ہم وہی کریں گے جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے. پھر اسی طرح خواتین گھریلو زندگی میں آپ کی اطاعت کرتی. حضرت اسماء بنت ابی بکر سے مروی ہے جب وہ کھانا پکاتی تو کچھ دیر کے لیے اس کو ڈھانپ کر رکھ دیتی تھی، یعنی جیسے کو ہم کہتے ہیں نا دم پہ رکھنا، تاکہ اس کی حرارت کی شدت بھی کم ہو جائے.
اور فرماتی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس سے کھانے میں خوب برکت ہوتی ہے، تو میں بھی اسی طرح کرتی ہوں۔ پھر اسی طرح اخلاق میں بھی آپ کا اتباع کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز کیا ہے۔ پھر اسی طرح آپ سے محبت بھی کرنی چاہیے، کیونکہ انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا، اور محبت جو ہے انسان کے لیے اپنے ارادے اور سوچ کو اور اپنے اقوال اور افعال کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کرنے میں بہت مددگار ہوتی ہے، انسان کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ ایمان کی علامت ہے۔ ہمیں ہر چیز سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں جس کسی میں ہوگی وہ ایمان کی مٹھاس پالے گا، یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو، اور یہ کہ آدمی جس کسی سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے کرے، اور یہ کہ کفر میں دوبارہ لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جیسے وہ آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ پھر اسی طرح اپنی جان سے بھی زیادہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے، اور یہ ہم پر واجب بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامات کیا ہیں کہ ہم واقعی آپ سے محبت کرتے ہیں؟ اس میں نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر ہمیں آپ کو مقدم رکھنا چاہیے۔ کسی انسان، کسی فلاسفر، کسی سائنٹسٹ، کسی کو بھی آپ سے آگے نہیں رکھنا چاہیے۔ پھر اسی طرح آپ کا ادب کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اے نبی ہم نے آپ کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی مدد کرو، اس کی تعظیم کرو، صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو۔ یعنی اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ نبی کو ہم بھیج رہے ہیں جو گواہی بھی دے گا، خوشخبری بھی دے گا اور ڈرانے والا بھی ہوگا، اور تمہیں جواب میں کیا کرنا ہوگا؟ ایمان لانا ہوگا، مدد کرنی ہوگی، تعظیم کرنا ہوگا۔ یعنی 3 باتوں کے جواب میں 3 کام کرنے ہوں گے۔ پھر اسی طرح آپ کی آواز کے سامنے آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، آپ کی مسجد میں بلند آواز نہ دی جائے، کسی کو دور سے پکار کے اور شور مچا کے نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح آپ پر درود بھیجتے رہنا چاہیے۔ جمعہ کے دن درود شریف زیادہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ قیامت کے دن یہ درود بھیجنا ہمارے لیے سفارش کا باعث ہوگا۔ پھر آپ کی سنت کا دفاع کرنا چاہیے، اور آپ کی باتوں کی جو آپ نے بتائی ان کی تصدیق کرنی چاہیے۔ آپ کی خاطر جان اور مال قربان کرنا ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنا ہوگا۔ پھر اس کے لیے دعا بھی کرنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سیرت پر جما دے۔ قرآن مجید میں دعائیں بھی ہمیں بتائی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بتائی کہ جو بیمار ہوتے وقت انسان پڑھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو نبی بھی بیمار ہوتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت کا اختیار دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت میں جب آواز گلے میں پھنسنے لگی تو میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اس وقت میں سمجھ گئی کہ آپ کو بھی اختیار دے دیا گیا ہے۔ تو ہم سب کو عمومی طور پر بھی اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ اے اللہ ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے اور اسے ہمارے دلوں میں مزین کر دے، اور کفر اور نافرمانی اور گناہوں کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کرنے کے کام کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جس چیز کا آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اسے کر لیں، اور جس چیز سے انہوں نے روکا ہے اس کو ختم کر کے اپنی زندگی سے نکال دیں۔ نمبر 2، جتنی استطاعت ہو اس کے مطابق آپ کی اطاعت کریں۔ جیسے ہی اللہ اور اس کے رسول کا حکم پتہ چلے فوراً مان جائیں، تاخیر نہ کریں، ڈیلے نہ کریں۔ پھر اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو خوش دلی سے تسلیم کریں۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے اپنی مرضی کو نہ لائیں، یعنی اپنی مرضی کرنا بے ادبی ہے۔ پھر آپ کے حکم پر فوری عمل کریں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے تو آپ کو کسی بھی معاملے میں صرف ایک مرتبہ حکم کی ضرورت پیش آتی تھی اور ہم فوراً ہی اسے بجا لاتے تھے، یعنی پہلی آواز پر ہی اٹھ جاتے تھے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی حال میں بھی آپ کا اتباع نہ چھوڑیں، مرتے دم تک آپ کی ہدایت پر قائم رہیں۔
اور اسی طرح انبیاء اور صحابہ کرام تو ہمارے سامنے نہیں، لیکن ہمیں ہمیشہ ان سے بھی محبت رکھنی چاہیے، اور بعد میں بھی امت میں جیسے امام ائمہ کرام آئے ہیں، فقہاء کرام آئے ہیں، مفسرین آئے ہیں، اور بھی جن جن لوگوں نے دین کی خدمت کی ہے، جن کی زندگیاں بھی اس کے مطابق تھی، تو ان کے ساتھ بھی محبت کرنی چاہیے۔ اور اس محبت میں صرف زبانی کلامی محبت نہ ہو، بلکہ ان کا ساتھ پانے کے لیے سجدوں کی کثرت بھی کریں۔ ربیعہ بن کعب الاسلمی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوتا، آپ کے وضو کے پانی اور ضروریات کا خیال رکھتا، تو ایک دن آپ نے فرمایا مانگو۔ میں نے عرض کیا میں جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور؟ میں نے عرض کیا بس یہی چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اپنے معاملے میں سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو، یعنی سجدوں کی کثرت ہوگی تو میں تمہاری شفاعت کر سکوں گا۔ پھر اپنے اندر امانت اور سچائی پیدا کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صادق امین مسلمان تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ لیکن یہ تو لغوی معنی ہے، اطاعت کا شرعی معنی ہے۔ کفوی کہتے ہیں کہ اطاعت یہ ہے کہ جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہو ان کو بجا لانا چاہیے، چاہے وہ مستحب ہی کیوں نہ ہو، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہو ان سے بچ جانا چاہیے، چاہے وہ مکروہ ہی کیوں نہ ہو۔ ابن عربی کہتے ہیں حقیقت میں حکم کی تعمیل کرنا اطاعت ہے، جیسا کہ نافرمانی اطاعت کے برعکس ہے، اور نافرمانی سے مراد حکم کی مخالفت کرنا ہے، یعنی کسی کا حکم ماننا دراصل اس کی اطاعت کرنا ہے۔ تو اطاعت کا ایک ظاہری پہلو ہوتا ہے اور ایک باطنی پہلو ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر اطاعت اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل بجا لانا، اور باطنی طور پر اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر راضی ہونا ہے، یعنی صرف انسان مشین کی طرح ظاہری کام نہ کرتا رہے، بلکہ جو کچھ کرنے کو کہا گیا ہے اس کو خوش دلی سے بجا لائے، محبت سے کرے، اور اس شخص کی بات پر راضی ہو جانا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی دعوت دے۔ یعنی اگر کوئی آپ کو نصیحت کرے، کوئی اللہ کی بات سنائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنائے، تو اس کو دل سے قبول بھی کر لے۔ اطاعت میں سب سے پہلے توحید آتی ہے۔ توحید کی تعریف یوں ہے فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ إِلَٰهَ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَأَوَّلُ الْمُوَحِّدِينَ لِلرَّبِّ الْخَاضِعِينَ الْمُطِيعِينَ لَهُ وَحْدَهُ۔ یہ لسان العرب میں تعریف کی گئی ہے، میں تمام مخلوقات کے الہ کی سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوں، وہ الہ جس نے کسی کو جنم نہیں دیا اور نہ وہ جنم دیا گیا، اور میں سب سے پہلا ہوں ان لوگوں میں سے جو رب کی توحید کو مانتے ہیں، اس کے فرما بردار ہیں اور اکیلے اسی کے لیے مطیع ہیں۔ تو گویا اللہ کو ایک ماننا یہ اطاعت پر دلالت کرتا ہے۔ پھر اسلام کا معنی بھی اطاعت پر دلالت کرتا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ کا مطلب ہے ہم اسی کے اطاعت گزار ہیں اور فرما بردار ہیں۔ تیسرا معنی قنوت میں بھی آتا ہے، فرما برداری کرنا۔ مجاہد کہتے ہیں کُلٌّ لَهُ قانتون، یعنی سب اس کے اطاعت گزار ہیں۔ پھر اسی طرح الانقیاد والاتباع، مطیع ہو جانا اور پیروی کرنا۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان کنتم ایاہ تعبدون، یعنی اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو، یعنی تم اللہ کے اطاعت گزار ہو، اللہ کے احکام مانتے ہو۔ پھر دین کا معنی بھی اطاعت ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ابو جعفر الطبری کہتے ہیں کہ اس مقام پر الدین سے مراد اطاعت اور ذلت ہے۔ پھر نمبر 6 ہے اخبات، عاجزی کرنا۔ وبشر المخبتین، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی جس کی شان بلند ہے وہ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو اطاعت کے ساتھ اس کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ تو مخبتین کون ہے؟ جو فرما برداری کرنے والے، اس کی عبودیت کو تسلیم کرنے والے ہیں اور توبہ کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ پھر اطاعت کا معنی تسخیر بھی ہے، کسی کو مسخر کرنا، تابع کرنا، اور 8واں معنی التنسک ہے، یعنی عبادت کرنا۔ واسجد واقترب میں اللہ کے لیے نماز پڑھنا اور اللہ کی اطاعت کر کے اللہ کے قریب ہو جانا۔ اسلام جس کو ہم اپنے دین کے طور پر مانتے ہیں، یہ ہے ہی مکمل اطاعت کا نام، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کا نام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ کہ تم اپنا دل اللہ کے سپرد کر دو، اور یہ کہ تم اپنے چہرے کا رخ اللہ کی طرف کر دو، یعنی دل و جان سے اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن فرما بردار اونٹ کی طرح ہوتا ہے،
اسے جہاں لے جایا جائے وہ چل پڑتا ہے۔ یعنی جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر مومن کیا کرتا ہے؟ جھک جاتا ہے اور وہ کام کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا، وہ بندوں کی باتوں کے مقابلے میں اللہ کی بات کو ترجیح دیتا ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی مطیع ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، خوشی اور ناخوشی، اسی کا فرما بردار ہے۔ فرشتے بھی اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ لا يعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، سورۃ التحریم میں آتا ہے اللہ انہیں جو حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ النحل میں یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اپنے رب جو ان کے اوپر ہے اس سے ڈرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ پھر رسولوں کو بھیجنے کا مقصد بھی کیا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اسی طرح ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا، یہاں تک کہا گیا کہ رسول کی اطاعت دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی فرما برداری کرے تو بے شک اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ اور پھر اطاعت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم مومن ہو۔ ایمان والوں کا قول کیا ہوتا ہے کہ جب انہیں کوئی حکم ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور ہم مان گئے۔ تو انہی لوگوں کے بارے میں آتا ہے سورۃ النور میں وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ ایسا نہیں کہ ہمیں کوئی چوائس ہے کہ تم مانتے ہو تو مانو، نہیں تو نہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کا حکم آنے کے بعد نہیں مانتا تو وہاں بھی اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے، اور ایسا کرنا انسان کے حق میں بہت ہی نقصان دہ ہے۔ سورۃ الاحزاب میں آتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر دے تو ان کے لیے اپنے معاملے میں کچھ اختیار باقی رہ جائے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو یقیناً وہ صریح گمراہی میں جا پڑا۔ پھر اسی طرح مسلمانوں کے درمیان اگر اختلافات ہو جائیں تو ان کے حل کے لیے بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹنے میں ہی رجوع کرنے میں خیر ہے۔ پھر اسی طرح گمراہی سے بچنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو تھامنا بہت ضروری ہے، یعنی مراد ہے کتاب اللہ اور سنت نبی ہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھام کر رکھو گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت۔ اور یہ یاد رکھیے کہ خوشی میں، تنگی میں، کشادگی میں، ناگواری میں، کسی بھی صورت میں ہمیں اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہی ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ اس دین میں ایسے پودے لگاتا رہے گا جنہیں وہ اپنی فرما برداری میں استعمال کرے گا۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ اور یاد رکھیے اطاعت کے انسان کو بہت فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ یہ فائدے جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ انسان کے اوپر پھر اطاعت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ انسان کو سیدھے راستے کی ہدایت مل جاتی ہے۔ فرمایا وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تم اس نبی کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، کیونکہ ہدایت کا معیار قرآن مجید میں یہی رکھا گیا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس نبی کا حکم مانو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ پھر اسی طرح اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور رسول کا حکم مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر آتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہاں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ پھر اسی طرح اللہ کی محبت ملتی ہے جب انسان رسول کی پیروی کرتا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پھر اسی طرح
اللہ اور رسول کی اطاعت سے انسان کو زندگی ملتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور رسول کی دعوت قبول کرو جب وہ تمہیں اس چیز کی دعوت دے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے انسان کو کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ پھر پل صراط پر نور اس کو ملے گا جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے گا اور ان کی اطاعت کرے گا۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے کے لیے جنت ہے۔ سورۃ النساء میں آتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدوں سے تجاوز کرے تو وہ اسے آگ میں داخل کرے گا، اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کا فائدہ ہے اور نافرمانی کے نقصانات ہیں۔ ایک جگہ پر اسے کفر سے بھی تعبیر کیا گیا۔ سورۃ آل عمران میں آتا ہے قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، کہہ دیجئے اللہ اور رسول کا حکم مانو، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا۔ پھر ایک جگہ پر آتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی نفاق کی علامت ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اور جب ان سے کہا جائے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ آپ سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ منہ موڑنا، اللہ اور رسول کی اطاعت نہ کرنا گمراہی کا باعث ہے۔ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، واضح گمراہ ہونا۔ پھر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت جو ہے یہ فتنوں اور عذاب کا باعث ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر وعید بھی آئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے والے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں، یعنی جو آپ کے طریقے سے بے رغبتی اختیار کرے وہ آپ میں سے نہیں۔ فرمایا وَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، تو آپ دیکھیے کہ سنتیں جو ہیں ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک سنت موقدہ ہے اور ایک غیر موقدہ ہے۔ یہ صرف نماز میں نہیں باقی زندگی میں بھی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن سنتوں کی بہت تاکید نہیں کی گئی ان کو پورا نہیں کرنا چاہیے، ان پر عمل نہیں کرنا چاہیے، دونوں طرح کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، اور جو جتنا زیادہ سنت کا پیروکار ہوگا اس کو اتنا زیادہ پھر تقرب ملے گا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں، یعنی آپ اس کو اپنے سے الگ کرتے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور جو شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے تو ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ، اور رفیق ہونے کے لحاظ سے یہ کتنے اچھے لوگ ہیں۔ ایک دعا جو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، یعنی ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، جن سے تو راضی ہو گیا، جن سے تو خوش ہو گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون خوش قسمت لوگ ہیں جن سے رب کریم راضی ہے اور وہ اس کے انعام کے مستحق ہیں؟ تو اس کا جواب بھی ہمیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 سے ملتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ یہ خوش قسمت لوگ انبیاء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء اور نیک لوگ ہوں گے، اور یہ بہترین ساتھی ہیں، بہترین دوست ہیں۔ جب ہم ان کے بارے میں سنتے ہیں تو ان پر رشک کرتے ہیں
اور پھر ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں، قیامت کے دن ہمیں بھی ان لوگوں کا ساتھ ملے، تو اس کے لیے یہ آیت اتاری گئی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، شرط لگا دی گئی کہ اگر ان لوگوں کا ساتھ چاہیے تو پھر اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا ہوگی، جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے اس کو ماننا ہوگا، جس چیز سے روکا گیا ہے اس سے رکنا ہوگا۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سے کام کرتا ہے، دنیا کے بھی اور دین کے بھی، لیکن بہت سارے کام انسان بغیر کسی نیت اور ارادے کے کرتا چلا جاتا ہے، یا بعض اوقات مرغوبات دنیا کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا کرنا اطاعت نہیں کہلاتا۔ اطاعت کے لیے نیت اور ارادہ ضروری ہے کہ یہ کام میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ تو وہ شخص جو اس بات کی خواہش رکھتا ہو کہ قیامت کے دن نیک لوگوں میں اٹھایا جائے، تو اسے پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہوگی، اپنے معاملات کو اللہ کی رضا کے تابع کرنا ہوگا۔ اگر دیکھا جائے تو ساری کائنات اللہ کی تابع دار ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقرر کردہ قانون کی ماتحتی میں ہر کوئی چل رہا ہے۔ سورج ہو، ستارے ہوں، سیارے ہوں، درخت ہوں، موسم ہو، ہوائیں ہوں، بادل ہوں، بارشیں ہوں، یہ سب کچھ اللہ کی اطاعت کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ تو ایک بندہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ اس کی سوچ، اس کی خواہش، اس کے جذبات، اس کی دلچسپیاں، اس کے تعلقات، اس کی محبت اور نفرت سب کے سب اللہ کی اطاعت میں رنگ جائیں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، کسی اور کے نہیں۔ تو بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی پھر ہر بات مانیں اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے مانیں، اور پھر صرف اللہ ہی کی نہیں بلکہ اس آیت میں جو شرط لگائی گئی وہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی کرے، یعنی اللہ کی اطاعت کرنا ممکن نہیں جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے جس کی بنا پر وہ ظاہری باتوں کو خوب سمجھتا ہے، لیکن بہت سی باتیں جاننے کے لیے، ان کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے، ان کی حکمت جاننے کے لیے صرف ظاہری یا دنیا کا علم کافی نہیں ہوتا۔ اس کے لیے اللہ کے پیغمبروں کی بتائی ہوئی تعلیمات کو جاننا اور اس کے مطابق چلنا ضروری ہوتا ہے، تاکہ انسان ہدایت کے راستے پہ چلے اور گمراہی کے راستے سے بچ جائے، کیونکہ جہاں اطاعت کا فائدہ ہے وہاں گمراہ ہونے کا نقصان بھی بہت بڑا ہے، اور یہ نقصان دنیا میں تو ہوتا ہی ہے لیکن آخرت میں بھی ہوگا۔ تو گویا آخرت کی ہر چیز کا انحصار اطاعت پر ہے۔ تو یہاں پر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، یعنی اپنی استطاعت اور قدرت کے مطابق، خواہ کوئی مرد ہو یا عورت ہو، امیر ہو یا فقیر ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، سبھی کے لیے ایک ہی بات ہے کہ وہ اطاعت کرے، یعنی اپنی خوشی سے، دل کی رضا سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانے۔ تو پھر ایسے لوگ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ ان پر انعام کیوں کیا؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کی اطاعت کے مطابق گزاری تھی۔ اب یہاں پر آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ درجات میں ان کے برابر ہو جائیں گے، درجات میں تو فرق ہوگا۔ قرآن مجید میں آتا ہے لِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر شخص کے درجے اسی کے مطابق ہیں جو اس نے عمل کیا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ان سے ملاقات کر سکیں گے، ان کے ساتھ بیٹھ سکیں گے، ان کو دیکھیں گے، ان کے ساتھ لطف اندوز ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو باقی جنت کی جو نعمتیں ان کے درجات کے فرق سے ان کو عطا کی ہوں گی اس پر بھی وہ راضی اور خوش ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا؟ من النبیین، انبیاء میں سے۔ نبیین نبی کی جمع ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے وحی عطا کر کے فضیلت بخشی ہے، اور انہیں خصوصی فضیلت عطا کی ہے کہ ان کو لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا، پیغام دے کر بھیجا، لوگوں کو ہدایت اور گمراہی کا فرق بتانے کے لیے بھیجا، اور ان لوگوں نے وہاں جا کر خوشخبریاں دی اور نہ عمل کرنے والوں کو خبردار بھی کیا، اور عمومی طور پر لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی کہ لوگوں اللہ کے بندے بن جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ انبیاء کے بعد صدیقین کا درجہ آتا ہے۔ صدیقین صدیق کی جمع ہے۔ اس سے مراد وہ شخص ہے جو بہت زیادہ سچ بولنے والا اور سچائی کی تصدیق کرنے والا اور سچائی کی تلاش کرنے والا ہو۔
जिसे सच्चाई से मोहब्बत हो। दूसरे लफ्जों में वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ज्यादा फर्माबरदार हो और इसके साथ साथ अल्लाह ताला के लिए बहुत ज्यादा इखलास इख्तियार करने वाला हो। और इनमें हम देखते हैं कि जैसे अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु का लक़ब सिद्दीक था, उनकी जिंदगी का मुताला करना चाहिए। हजरत आयशा को आयशा सिद्दीका कहा जाता है रदी अल्लाह ताला अन्हा। इसी तरह हजरत मरियम के बारे में आता है कि वो सिद्दीका थी, और अल्लाह सुब्हानहू ताला ने और लोगों को भी ये मकाम अता किया होगा, लेकिन नोन नेम्स जो हैं वो हमें यही मिलते हैं। बहरहाल हमें अपनी जिंदगी में देखना चाहिए कि हमें सच्चाई से कितनी मोहब्बत है, और सच्चाई हमारे सामने आ जाए कुरान और सुन्नत की शक्ल में तो हम उसकी तस्दीक कितनी करते हैं और उस पर एतराज कितने करते हैं और उस पर दिल तंग कैसे होता है। तीसरी कैटेगरी है वह शुहदा। शुहदा शहीद की जमा भी है और शाहिद की जमा भी है। शहीद वो जो अल्लाह का कलमा बुलंद करने के लिए अल्लाह के रास्ते में जिहाद करें और कत्ल कर दिए जाएं, और शाहिद का मतलब है जो हक की गवाही दे, यानी जब हक उनके सामने आ जाए तो फिर उसका इनकार न करे। और चौथी कैटेगरी है वह सालिहीन। सालिहून सालेह की जमा है, इससे मुराद हर वो शख्स है जो अल्लाह के हुकूक देने वाला और बंदों के हुकूक कायम करने वाला, यानी हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की अदायगी करने वाले सालिहीन होते हैं। और मजमूई तौर पर इनके बारे में फरमाया वहसुना उलाइका रफीका, ये कितने अच्छे हैं, बेहतरीन है ये रफीक। रफीक का लफ्ज जो है ये रिफ्क से है। रिफ्क कहते हैं नरमी को। दोस्त वही होता है जो दोस्त के साथ नरमी बरतता है, उसकी बात मानता है, उसके साथ कोऑपरेट करता है। तो रफीक कहते हैं उस शख्स को जिसकी नरमी और जिसकी अच्छी आदत की वजह से उसके साथ इंसान का ताल्लुक अच्छा हो, जिसकी कंपनी में इंसान रहना पसंद करे। यानी क़यामत के दिन जिनको ये दोस्त मिल जाएंगे, जिनको ये साथी मिलेंगे, जिनको इनका साथ मिलेगा, तो वो बहुत खुशकिस्मत होंगे कि वो इनकी कंपनी को एंजॉय करेंगे। बहरहाल अरबी जबान में रफीक उसको भी कहते हैं जिससे सफर और हजर में फायदा उठाया जाए। तो यहाँ पर बाज़-औक़ात रफीक का मतलब ये किया जाता है साथी, यानी जो किसी के साथ हो। कभी इंसान किसी के साथ होता भी है लेकिन उसके साथ वो खुश नहीं होता या उसका दिल नहीं मिलता, तो ऐसा इंसान जिसकी शफकत ज्यादा हो, जो ख्याल करने वाला हो, वही अपने साथी के लिए रफीक बनता है। तो अल्लाह सुब्हानहू